الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، رمضان کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے. گزشتہ جمعہ کو رمضان شروع ہوا. یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابیں ساری کی ساری رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی. جن 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں ایک اہم چیز کتاب بھی ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا تو بعض رسولوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی جو ایک قانون حیات. قرآن مجید زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا. لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر پوچھیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا. جبکہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے لیے کتنا اہتمام کیا، اتنا بڑا اہتمام کہ جس انسان کو قرآن کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا وہ سارے انسانوں میں شریک، سارے انسانوں میں، اور جس فرشتے کے واسطے سے قرآن بھیجا وہ سارے فرشتوں میں شریک، جبریل امین. اور جس مہینے میں اتارا یہ قرآن وہ سارے مہینوں میں شریک، رمضان المبارک. اور جس رات کو ان کے اندر قرآن مجید پورا کا پورا اترا وہ رات ساری راتوں میں شریک، شب قدر.
اور جس شہر میں قرآن کے اترنے کی شروعات ہوئی وہ بھی بلد حرام سارے شہروں میں شریک، مکہ المکرمہ. تو آپ دیکھیے کہ اس کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے ہر چیز میں سے کریم کو لیا گیا، کریم کا انتخاب ہوا. اس قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام، کہیں تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مجید کہا، تو کہیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حکیم کہا، تو کہیں قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کریم کہا. انہ لقرآن کریم، یہ کرم والا قرآن ہے. یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. یہاں قرآن کو حکیم کہا. قاف والقرآن المجید، بزرگی والا قرآن. یہ ساری صفات حق جل وعلا نے اپنے کلام پاک کو دی، کہیں حکیم تو کہیں مجید تو کہیں کریم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کتنا قیمتی ہے. لیکن اس امت نے اس قرآن کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، شاید کسی اور نے قرآن مجید کی اتنی ناقدری کسی اور نے نہیں کی ہو. 9واں سال میرا یہاں چل رہا. قرآن مجید کو مسجد کے اندر رمضان المبارک میں اگر کسی کو پڑھتے دیکھا ہوگا تو ایک آدمی یا 2 آدمی. یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. ہاں، جبکہ یہ مومن بھی ہی ہے. جیسے نبی پر ایمان لانا ضروری، قرآن پہ ایمان لانا بھی ضروری. قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے. یہ کلام ربی ہے، حق تعالی شانہ کا کلام ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کیا حال ہے؟ ختم قرآن کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے والے سے کبھی مصافحہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے پوچھا یہاں کے دوسری جگہ تراویح پڑھانے والوں کو، تو کہا کہ پورے فیجی کا یہ حال ہے، پورے فیجی کا یہ حال ہے، صرف یہاں نہیں، پورے فیجی. پورے فیجی میں قرآن مجید آدمی ختم کرتا ہے 30 دن کی محنت. جبکہ وہ ایک ایسا مبارک موقع ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا نکاح قرآن کی بعض صورتیں یاد تھی اس پر کرا دیا. بعض صورتیں یاد تھی، کہا کہ اس صورت کے بدلے میں ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں. آج ہم نے حافظ قرآن کو ایک کھیل سمجھا، کھلونا سمجھا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے؟ یہی وجہ ہے.
قرآن مجید اور اہل قرآن کی ناقدری، جبکہ کل قیامت کے دن قرآن بھی سفارش کرے گا. کل قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس نے راتوں کو مجھے پڑھا ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول المستطرف کے اندر لکھا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والا مر جاوے اور جہنم میں جاوے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہوگا، ورنہ قرآن کو پڑھنے والا اور جہنم میں جاوے ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو، رمضان کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ کیا نسبت ہے اور تعلق ہے آپ سمجھتے ہیں؟ روزوں کو بھی تعلق. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزے اور یہ قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. روزہ کیا کہے گا کہ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے کو میں نے روکا تھا دن کے وقت کھانے پینے سے اور لذت والی چیزوں سے میں نے روکا تھا. قرآن کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس کو دن کے وقت سونے سے بلکہ رات کے وقت سونے سے روکا تھا. میری سفارش قبول کی جائے. روزہ بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا کہ ہماری سفارش قبول کی جائے اس بندے کے لیے. حضور فرماتے ہیں فیصفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے. دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائے. کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مہینہ جائے گا سال گزر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ٹریننگ رکھی. ہاں، کیا تخلیہ اور تحلیہ. صوفیہ دو کام بتاتے، دو، ایک تخلیہ ایک تحلیہ. تخلیہ کے معنی امٹی کرنا، خالی کرنا، اور تحلیہ کے معنی ڈیکوریٹ کرنا. بندہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور بیوی سے دور رہتا ہے تو اس کے اندر سے اخلاق رذیلہ نکلتے، خالی ہوتے، اور پھر جب شام کو کلام پاک کو سنتا ہے تو پھر دل کے اندر چمک پیدا ہوتی. یہ ہے تخلیہ اور یہ ہے تحلیہ. یہاں تو میں نے کہیں دیکھا نہیں قلعی کرتے ہوئے. انڈیا میں جو گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے قلعی کرنا کس کو کہتے. جو ہانڈی ہوتی ہے بڑی، اس کو پہلے پانی سے کھولایا جاتا ہے اور سارا کچرا نکال کر پھر اس پہ قلعی لگاتے ہیں چمکدار. تو پہلے صفائی ہوتی ہے پھر چمک ہوتی ہے. تو صبح سے شام تک روزہ رکھوا کر دلوں کی جو کھوٹ تھی اور جو میل تھا اس کو نکالا گیا، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت اور تراویح کو سنا کر اس میں چمک پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے تو نظام کیا ہے، لیکن ہم ہی اس کو نہ سمجھیں تو بدقسمتی کس کی. اس نعمت عظیمہ کو ہم نعمت نہ سمجھیں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی. اللہ تعالیٰ نے تو اتارا ہے کلام ہم کو نوازنے کے لیے، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن مائدۃ اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. دسترخوان جس پہ مختلف قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں، دسترخوان اس کو کہتے. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان.
جب اللہ کا دسترخوان ہوگا تو اس میں تو کیسے کیسے خزانے ہوں گے، کیسے کیسے کھانے ہوں گے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان فرمایا. اور پھر فرمایا فَاقْبَلُوا مَأْدُبَتُهُ، اللہ کے دسترخوان کو قبول کرو. میں نے ایک آدمی کو کل پوچھا، بلکہ آج ہی پوچھا کہ 8واں روزہ ہے آج، مجھے بتائیے آپ نے ان 8 روزوں میں کتنے سپارے پڑھے؟ کا ایک بھی صرف سورہ یاسین پڑھتا ہوں. میں نے کہا سورہ یاسین تو ہے ہی قرآن، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کے سوا کتنے سپارے پڑھے؟ کا ایک بھی نہیں، ابھی شروع نہیں کیا. میں نے کہا کہ دین کے دوسرے کاموں میں آپ اتنے سرفڑ دکھاتے ہو اپنے آپ کو، تو قرآن اللہ کا دین نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا دین نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو کب اس پہ دھیان جائے گا ہمارا؟ میرے بھائیوں، اس قرآن کے لیے ہمارے بڑے سارے پروگرام کینسل کر دیتے. خیر ابھی اس پر میں آؤں گا بات. فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے دسترخوان کو قبول کرو. پھر آگے فرمایا جتنا ہو سکے اتنا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی رسی ہے، مضبوط رسی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی، اور نور مبین ہے، اور نفع دینے والی شفا ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے تھام لے اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جو اس کا اتباع کرے اس کے لیے نجات ہے. یہ ساری خوبیاں قرآن مجید کے اندر ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکی دیتے. ہر حرف پر اندر دیکھ کر پڑھنے کا ثواب الگ، زبانی پڑھنے کا ثواب الگ، نماز میں پڑھنے کا ثواب الگ، بیٹھ کر نماز میں پڑھنے کا ثواب الگ، با وضو پڑھیں تو الگ ثواب اور بے وضو پڑھیں تو الگ ثواب. آپ سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کے اندر کھڑے کھڑے قرآن پڑھا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملیں گی. 100 نیکیاں. اور اگر وہی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں تو ہر حرف پہ 50 نیکی. اور اگر کوئی آدمی بغیر نماز کے علاوہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے وضو کے ساتھ تو اس کو ہر حرف پہ 25 نیکی ملے. اور بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے بغیر پڑھ رہا ہے زبانی تو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے. آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی تلاوت سے کتنا ثواب رکھا، کتنا ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں اقرؤوا القرآن فإن اللہ تعالی لا يعذب قلبا وعى القرآن. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ اللہ تعالی اس دل کو عذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن محفوظ کیا ہے، جس نے قرآن کو اپنے اندر لے لیا. اللہ اس دل کو عذاب نہیں دے گا. ہمارے روزے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تراویحاں بھی الحمدللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ نوجوانوں میں بھی یہ جذبہ بھی دکھ رہا ہے کہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت میں ایک عام غفلت پائی جا رہی، عام غفلت. کام نہیں جانتے. نہیں جانتے تو کیا مطلب؟ جاننے کا نہیں.
ایک گاڑی چلانا سیکھنے کے لیے آدمی ڈرائیور کے پاس جاتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے اسکول جاتا ہے ڈرائیور کے پاس کہ ہمیں سکھاؤ، اور اس کے لیے ٹریننگ لیتا ہے کہ میں گاڑی چلاتے ہو جاؤں تو میرے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو جو قرآن قبر میں ہماری طرف سے لڑے گا، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹریننگ نہیں کرنی پڑے گی، سیکھنا نہیں پڑے گا۔ پورے سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن مجید کو کمپلیٹ کرنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ ہاں، اگر آپ نے نہیں ختم کیا قرآن کو سال میں 2 مرتبہ تو آپ نے قرآن کا حق مارا ہے، آپ نے قرآن کا حق دبایا ہے، اور اس کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی۔ وعید ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول درخواست کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ سب سے بڑا گناہ اگر ایمان والے کا ہے نا، ایمان والے کا سب سے بڑا گناہ قرآن کو پڑھ کے بھول جانا ہے۔ کیسا بھول جانا کہ اندر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، کا اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے زبانوں پہ، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا قرآن ہے، اس پہ ہم نے کتنا وقت لگایا، کتنا وقت لگایا۔ مکتب کی باتیں سب کر رہے ہیں، لیکن مکتب صرف بچوں کا ہوتا ہے، بڑوں کا مکتب نہیں ہوتا۔ تو پہلے بڑوں کو تیار کرو کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، سیکھنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ان کو دیکھ کر چھوٹے لوگ بھی تیار ہو کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، قرآن ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ بتائیے آپ، ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، سفید ہو گئے، لیکن اگر ہم نے نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت کے اندر 4 مرتبہ یہ بتلایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ کس کے لیے؟ لِلذِّکْر، یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت میں اگر یہ قرآن نے حق تعالیٰ شانوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو آگے مت بڑھنے دے، یہ کلمہ پڑھتا تھا، مجھے کب پڑھائی، اس نے میری تلاوت کبھی نہیں کی، مجھے کھول کر کبھی دیکھا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بھی اسلام میں داخل ہوئے، وہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ 15-20 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اگر داخل ہوئے ہوں گے 40 کے بعد، ہاں، اور بھی دوسرے صحابہ کرام بڑی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے، لیکن سب نے قرآن سیکھا۔ آج ہمیں ہر چیز سیکھنے کا وقت، ہر چیز سیکھنے کا شوق،
اگر شوق نہیں ہے تو قرآن سیکھنے کا نہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شاید اوپر سے تالا لگا ہوا ہے، شاید اوپر سے تالا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی ایک ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اٹھائے گا تو بہتوں کو گرائے گا۔ حدیث میں ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو اٹھائے گا تو ایک قوم کو گرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے اپنے ایک گورنر کو پوچھا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو اپنی جگہ کس کو مقرر کیا؟ تو انہوں نے نام لیا، شاید ابن ابزا یا کسی کا نام لیا، تو کہا وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ایک غلام ہے، آزاد کیا ہوا یا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی جگہ ایک غلام کو مقرر کیا؟ یعنی غلام تو ایسی کم درجے کا آدمی ہے، آپ نے غلام کو مقرر کیا؟ تو کہا کہ ہاں وہ حافظ قرآن ہے، قرآن کا حافظ کا تب تو بات صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اٹھائے گا تو بہتوں کو گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے عزت بھی دیتا ہے، اور اگر قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے تو قرآن کے ذریعے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے قرآن کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ذلیل بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھو۔ اور ایک بات کھلے عام میں بار بار کہتا ہوں، دنیا کی کوئی زبان قرآن کی زبان کو نہیں سامنے نہیں آ سکتی۔ میں اگر گجراتی میں قرآن لکھ دوں نہیں چلے گا، علماء نے ناجائز لکھا ہے دوسری زبان میں قرآن لکھنے کو۔ اگر آپ کو نماز صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے، تھوڑا کر کے سیکھ لو کسی کے پاس، باقی قرآن انگریزی میں نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے الفابیٹ ایسے ہیں کہ آپ انگریزی میں نہیں لا سکتے۔ دعا ایک ایسا ہے، دعا دنیا کی کوئی زبان نہیں لا سکتی۔ بتاؤ، ولد دعالین ہے، انگریزی میں دعا کون بولتا ہے؟ انگریزی میں دعا نہیں ہے، سواد کہاں ہے؟ انگریزی میں سواد نہیں ہے، تو آپ کون سا الفابیٹ فٹ کرو گے اس جگہ سواد کی جگہ پہ؟ ہا اور ہا، ہا اور ہا، انگریزی میں کوئی فرق نہیں، ہا اور عربی میں فرق ہے۔ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ اگر ونحر تو کسی نے ونحر کہہ دیا، نماز گئی، باطل نماز۔ کیوں؟ معنی بدل گیا، وہاں قربانی کرنے کا حکم تھا، اب معنی ہو گیا ڈانٹو، چھڑکو۔ ونحر کا معنی یہ جو 3 دن 40 دن کے جو حلقے لگتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں، وہ کیوں لگے؟ تمہاری نماز صحیح کرنے کی، اس لیے نہیں کہ اب تم اس کو پڑھ لیا بس کافی ہے، نہیں، یہ تو تمہاری نماز جس کو کہے کہ بیسک صحیح کرنے کے لیے آپ کو اتنا سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ بس میں آ گئے، نہیں، جیسے جو 3 تسبیحات کہتے ہیں تو اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی تسبیحات ہے، ارے یہ تو شروعات ہے، اس کو تو ہم نے شروعات کو اہم سمجھ لیا۔ تو دیکھیے، سب سے اگر کوئی چیز سیکھنے کے لائق ہے تو قرآن مجید، قرآن مجید۔ اور میں نے جیسے کہا کہ پہلے بڑے لوگ کھڑے اور سیکھنا شروع کریں، آپ کو دیکھیں گے تو چھوٹے ضرور آئیں گے کہ یار یہ لوگ سیکھ رہے تو ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا انس یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، خادم کو فرما رہے لا تغفل عن قراءة القرآن اذا اصبحت واذا امسيت، اے پیارے بیٹے جب تو صبح کرے جب تو شام کرے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کیا کر،
اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اس لیے کہ قرآن مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور برائیوں سے روکتا ہے۔ آج مجھے معاف کیجیے، میں نے جیسے ابھی کہا کہ ایک آدمی سے پوچھا میں نے کہ آج 8واں روزہ ہے، آپ نے قرآن کتنا پڑھا اتنے دنوں میں؟ کہا کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر دیکھ کر قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ کہا کہ کچھ صرف یاسین پڑھتا۔ میں نے کہا یاسین تو قرآن کا حصہ ہے، لیکن دوسرا حصہ کیا بات ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے تو اس میں کمپٹیشن ہوتا، تو نے کتنے ختم کیے۔ ہمارے گھر میں بچوں کا ایسے کمپٹیشن رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ابھی بھی، کون زیادہ پڑھتا ہے، جو زیادہ پڑھے گا اس کو اتنا ملے گا، اتنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کا ماحول بدلو۔ ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اور موبائل اور اتنے عام ہو گئے کہ تلاوت قرآن کی آواز گھروں میں نہیں آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے چھوٹا گھر وہ ہے، یاد رکھنا، سب سے چھوٹا گھر وہ ہے جو قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ آپ نے بنگلہ بنایا، بہت بڑا بنگلہ بنایا، لیکن اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، وہ سب سے چھوٹا گھر ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی پہنچے جن کا نام غالب بن صعصعہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ان کے ساتھ ابن فرزدق بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے ساتھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو؟ تو کہا میں غالب بن صعصعہ۔ کہا اچھا، آپ کے تو بہت زیادہ اونٹ تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ جانور تھے۔ کہا میں وہی ہوں۔ کہا حضرت علی کہا آپ کے جانوروں کا اور آپ کی جو مال تھا اس کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مصیبتیں ایسی آئی اللہ کی طرف سے کہ سارے جانور ختم ہو گئے، حالات ایسے آئے کہ حقوق نے ان کو کھینچ لیا، سب چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، وہ تو صحیح راستہ تھا، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا۔ یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آدمی میرا بیٹا ہے اور وہ شاعر ہے۔ کیا کہا؟ وہ شاعر ہے، فرزدق شاعر، آپ لوگوں نے نام سنا، میں نے سنا، اس لیے کہ وہ عربی کا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ کہا یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علمہ القرآن، اس کو قرآن سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ کا بیٹا لائر بنا یا کوئی کچھ بن کے آیا اور مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن نہیں سیکھے آپ، فوراً کہیں گے یار کیسا مفتی ہے ہمارا بیٹا، یہ بنا اور ایسی بات کر رہا ہے، فوراً دل کے اندر یہ بات آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کو قرآن سکھاؤ۔ یہ بات اس شاعر کے دل میں گھس گئی، اس نے کوئی آرگیو نہیں کیا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تم نے کیوں مجھے ایسا کہا، میرا کلام تو سنیے، شاعری سنیے، پھر بات کرو۔ کہا کہ نہیں۔ ایک گھر میں گئے اور اپنا پاؤں باندھ دیا، اپنا پاؤں باندھ کے 1 سال تک اس گھر میں بند رہے، جب تک قرآن پورا حافظ نہیں ہو گئے گھر سے نہیں نکلے۔ ہے آج ایسے جذبات ہیں ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ سامنے تو کا ایک آدمی میرا نمازی تھا نیوزی لینڈ، میں نے ایک دن ایسا کہہ دیا، پتہ نہیں کس موڑ میں کہا کہ جو آدمی قرآن سے اس دنیا میں نابلد رہا، نا واقف، قیامت میں وہ اندھا اٹھے گا۔ اس کو پتہ نہیں کیا جوش آیا، حج میں گیا تو کعبہ کا گلا پکڑ کے کہہ رہا کہ اللہ تو مجھے قرآن سکھا دے، تو مجھے قرآن سکھا دے، رو رو کے مانگا۔ وہ آیا 3 مہینے میں قرآن پڑھتے ہو گئے، آج روزانہ کئی سپارے پڑھتا ہے، رمضان میں کئی قرآن ختم کرتا۔ ارے اپنے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑو، اپنے کو ہلاؤ کہ کیوں میں نہیں پڑھ سکتا، جب یہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہماری مسجدوں کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہو رہی، لوگ نہیں کر رہے، قرآن پڑھ نہیں رہے۔ 2-3 آدمی جو ایک حافظ ہوگا یا کوئی پڑھنے، 2-3 کے سوا بہت کم دیکھتا ہوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔
کہ ہلکے لگتے ہیں، قرآن یہ سناوے وہ سناوے. دیکھا جاتا ہے کہ جو اسکول میں پڑھے ہوئے وہ بھی نہیں پڑھ رہے. جنہوں نے پڑھنا سیکھا تھا وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک تو میرا ختم ہو ہی جانا چاہیے اور دوسرے مہینے میں دوسرا ختم کر دوں گا، کوئی بات نہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ یہ ایک نعمت عظیمہ ہے. قرآن مجید کی دولت بہت بڑی دولت. ایک آدمی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ بیٹی تیری شادی میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا میں تجھے ایسی چیز دوں گا تیری شادی کے موقع پر جو دونوں جہاں کی دولت ہے. اب وہ وقت آ گیا شادی کی، بڑی تلاش ہوئی، سوچا کیا پھر دے تو کیا ہے جو دونوں جہاں کی دولت ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو قرآن دے دے. قرآن، یہ قرآن دونوں جہاں کی دولت ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چمکاتا ہے قرآن والے کو، اور آخرت میں تو قبر میں بھی وہ چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا. تو کہا دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولت ہے. میرے بھائیو، یہ مبارک مہینہ ایک ہفتہ ہمارا چلا گیا. ابھی جو کچھ باقی ہے قدر کیجیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ساری عبادتیں جو نفل ہے وہ چھوڑ دیتے تھے. ساری تسبیحات سب چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حدیث کا سبق بند. اسی طرح سے اہل علم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بند، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بس ایک ہی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے. ایک مہینے میں 60، ایک دن میں ایک رات میں 60 قرآن ختم کرتے. اور امام شافعی بھی 60 قرآن ختم کرتے. آپ اب ہمیں بتائیں ہمارا کیا حال ہو ان لوگوں کے مقابلے میں؟ ارے ہم ایک ہی ختم کر لیں آج کے اس دور کے اندر تو بہت بڑی بات ہے. ایک ہی ختم کر لیں. آج بھی دنیا میں میرے عزیزوں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں کہ روزانہ رات کو قرآن ختم کر رہے ہیں. چاہے تمہارے من میں آوے یا نہ آوے، تمہاری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہ 100% بات میں کہہ رہا ہوں. ہاں، 2 دن میں قرآن ختم کرنے کا تو لوگوں کا تجربہ خود کا ہے، بتاتے ہیں اپنا تجربہ. لیکن رات کے اندر ایک حافظ قرآن نوجوان پورا قرآن پڑھتا ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کے علاوہ میں پورے دن میں صبح سے شام تک میں ایک قرآن ختم. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ایسے قرآن پڑھنے بیٹھے، ابھی جمعہ کا وقت ہو رہا تھا، 26 سپارے ختم کر دیے. ان کو وہاں سے جانا پڑا ایک دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. جمعہ نہیں ہوتی اس مسجد میں، تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے. وہاں کہا کہ ورنہ 4 بھی وہیں ختم ہو جائے. آپ دیکھیے آج مجھے اور آپ کو اپنے اوپر رونا چاہیے. ہمیں رونا چاہیے اپنی ذات کے اوپر کہ ہم نے کیا کیا. کل قیامت میں یہ لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں لے کر کھڑے ہوں گے. قرآن پڑھنے والے حاریوں کی ایک الگ جماعت ہوگی، فقہا کی الگ جماعتیں ہوگی. ہم کہاں ہوں گے؟ اس قرآن کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. ہمارا ایمان ہے قرآن، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے قانون زندگی ہے. آپ ہمیں بتائیے ہم نے کب کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی امام نے کوئی سورت پڑھ لی اور پوچھ لیا کہ یار یہ سورت آپ پڑھے، میرا دل بہت لگ گیا، مجھے ذرا ترجمہ سمجھا دیجیے کیا ہے؟ نہیں، یہ ذوق ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمانی حیات ختم ہو چکی ہے. ایک ایمانی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہاں، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا سننا اس کا شوق نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سنتے تھے، اچھا مجھے فلانی سورت سنا دو، مجھے قرآن سناؤ.
صحابی پوچھتے کہ حضور آپ سے تو نازل ہوا ہمیں سناؤ. کہا مجھے اللہ کا حکم. کہا میرا نام لیا تھا اللہ. کہا تمہارا نام لیا. وہ صحابی رو رہے. کیوں رو رہے؟ مارے خوشی کے کہ خدا نے میرا نام لے لیا. اس سے قرآن سنو ہے تو نبی سن رہے ہیں، حالانکہ آپ پر تو قرآن اترا ہے. اور آج ہم لوگ ہیں میرے بھائیوں، روزہ رکھے بھی ایسی ایسی باتیں کان میں سنتے ہیں موبائل کے ذریعے ہیں. کوئی گانے کے پیچھے لگا ہے تو کوئی اسٹوریوں کے پیچھے لگا ہے تو کوئی کس کے پیچھے لگا ہے. اس لیے اپنے روزوں پر قدر کیجیے، قرآن مجید کو اٹھائیے، سیکھیے، پڑھیے، تاکہ کل قیامت میں ایسا نہ ہو کہ قرآن کہہ دے کہ اس نے مجھے نہیں پڑھا. ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن رکھا ہے. اسی لیے شاعر نے فارسی زبان کے اندر یہ کہا کہ دل پر دردرا دوا قرآن، جان مجرورا شفا قرآن، ہر کے جوئی زے نفس قرآن جو کہ بود گنج علم ہا قرآن. اگر دل کے اندر درد ہے قرآن پڑھیے. درد مند اگر دل کے اندر درد ہے تو قرآن پڑھنا شروع کیجیے. اور اگر آپ مجروح ہیں، اندر سے زخمی ہیں، تو آپ قرآن پڑھیے. ہر جو بھی چیز آپ تلاش کرنا چاہیے چاہے قرآن سے تلاش کیجیے، اس لیے کہ علم کا خزانہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدردانی کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.